وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے لوٹ کر بھی جانا ہے اس رب کے پاس، مجھے جواب دینا ہے اپنے عملوں کو۔ بات یہی سمجھ آتی ہے نا، دنیا میں انسان کے تین ساتھی، ایک اولاد، ایک مال اور ایک اعمال۔ ٹھیک ہے، اولاد کہاں تک جاتی ہے؟ قبر تک۔ مال کہاں تک جاتا ہے؟ کفن تک۔ لیکن عمل وہ واحد چیز ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں بھی اتر جاتا ہے، آپ کے ساتھ قبر میں بھی وقت بتاتا ہے، اور آپ کے ساتھ حشر میں بھی وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، اور جب تک جنت میں یا دوزخ میں داخل نہیں کرتا وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم ایسے اعمال کا انتخاب کر لیں؟ آج سوچ لیں اس بات پر کہ ہم نے اس نکاح کو کیسے سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اپنی 42 سالہ زندگی۔ 36 سال میری شادی کو ہو گئے، اور اس کے علاوہ 6 سال میری منگنی رہی۔ 42 سالہ زندگی میں میرا میری ساس کے ساتھ کیسا تعلق تھا، میرا میرے سسر کے ساتھ کیسا تعلق تھا، میرا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور میرا اپنے میکے کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور میرا اپنا رویہ ٹورڈز میرے شوہر کے وہ کیسا تھا، میرا شوہر کیسا تھا، میں نے کیسے زندگی گزاری۔ میں آج آپ سے اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آج بھی میں الحمدللہ، اور آج میرا اپنی بہوؤں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور آج میرے پوتے پوتیوں کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے۔ بنیاد کیا بنی؟ وہ لمحہ، وہ وقت جب میں نکاح کے بندھن میں بند کر اپنے سسرال، اپنے میکے سے آ گئی، داخل ہو گئی۔ میں نے پیچھے چھوڑ دی پیچھے کی باتیں، بھول گئی سب کو، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی میسج نہیں۔ وہ تربیت جو میری والدہ نے کی اس کو لے کر میں اس گھر میں داخل ہو گئی، اور الحمدللہ میری والدہ اتنی عظمت والی خاتون تھی، اور مائیں ہوتی ہی اچھی ہیں، وہ بیٹیوں کا برا نہیں چاہتی۔ آج کا دور بدل چکا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم اس قرآن سے دور ہیں، اس حدیث سے دور ہیں، اس تربیت سے دور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہماری آنکھیں کھول دی دل کی کہ مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے کیسے بات کرنی۔ سب سے پہلے تو آپ کا انداز ہی گفتار ہونا چاہیے۔ ایک نیک اور مثالی مومنہ عورت جو ہوتی ہے، وہ گفتگو، اس کا انداز جو گفتگو کا ہے وہ اتنا شیریں ہوتا ہے کہ وہ سسرال والوں کا دل بات کرنے کے انداز سے جیت لیتی ہے۔ آ گئی نا تبدیلی، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، اور وہ عقل، وہ فہم استعمال کرنے کا وہ وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نکاح کے بندھن میں شامل ہوتے ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم دیا ہے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے اب ٹورڈز نیو ریلیشن کیسے چلنا ہے، اب مجھے ان رشتوں کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ میں یہاں ایک ذمہ داری لے کے آئی ہوں، اور میرے شوہر کے اوپر، لڑکے کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، اور لڑکی کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے۔ لڑکے نے لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور لڑکی نے لڑکے والوں کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں جب بیٹی کے گھر جاؤں تو بیٹی کے گھر کے دروازے میرے لیے کھل جائے، مجھے عزت سے بٹھایا جائے، میرا بیٹا جائے، میری بیٹی جائے، میرے گھر والے جائیں تو بیٹی کے گھر میں میرے گھر کے دروازے کھل جائیں، وہ مجھے عزت سے بٹھائے۔ کام کون کرتی ہے؟ بیٹی کرتی ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو پھر بتائیں، نکاح کیا چھوٹی چیز ہے؟ کتنی بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ اور اگر وہ لڑکی صرف ایک جگہ پہ کام نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج 42 سالہ زندگی کا میں آپ سے شیئر کریں کہ اب میری بہویں بھی ہیں اور میرے سسر بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کو لے کے کیسے چلنا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ کہ آپ قدر جان لیں ان رشتوں کی جو مجھے اللہ نے بتا دی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بتا دیا سورہ فرقان میں، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمیں دعا تو پڑھنی آتی ہے، دعا ہم بڑا پڑھتے ہیں، دعا بھی ہمیں آتی ہے، پڑھتے بھی بڑا ہے، لیکن میں نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ دعا کے الفاظ پکار پکار کر مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو۔ میری کوئی طاقت نہیں ہے، میں اس گھر میں داخل ہوئی اور میں نے اچھی سی باتیں کر لی اور چلو جی، چاہے وہ چاپلوسی سے کر لی یا چاہے کیسے بھی نہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی بیس پر آپ نے اچھی گفتار کا استعمال کرنا ہے کہ ساس کو ادب سے بلائیں، سسر کو ادب سے بلائیں۔ آپ دیکھیں آپ کے میکے کی عزت آپ کے سسرال میں کیسے دن بدن، ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جاتی ہے کہ یار یہ لڑکی کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کیسے بات کر رہی ہے، یہ کیسے ادب دے رہی ہے، کہ اگلے شرمندہ ہی ہو جائیں، مجبور ہی ہو جائیں آپ سے محبت کرنے پر، آپ کو عزت دینے پر۔ خرید لیا نا ان کو۔ اصل کام جو ہے سب سے پہلا وہ کرنے کا یہی ہے کہ آپ ان کو
عزت کے ساتھ بلائیں، محبت سے بلائیں، صرف اوپر سے نہیں، چاپلوسی سے نہیں، دل کی ان گہرائیوں سے جہاں مجھے میرے اللہ نے بتا دیا کہ وہ عمل الصالحاتی، عمل الصالحاتی کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نکاح کے بندھن میں بنتے ہی جو رشتے دے دیے، ان رشتوں کو اب تم نے کیسے چلانا ہے۔ تبدیلی آ گئی نا، گھر میں داخل ہوتے ہی ساس ملی، سسر ملا، دیور ملا، جیٹھ ملا، دیورانی ملی، جٹھانی ملی، شوہر ملا، نند ملی، نندوئی ملا، اور پھر ان کے بچے بھی، ٹھیک ہے، آپ سب سے چھوٹی ہیں اتفاقاً، اور سب بچوں والے، ایک انبار ہے، ایک ڈھیر ہے جس کو آپ نے ڈیل کرنا۔ اور وہ ڈیل کیسے ہوگا؟ عمل الصالحاتی کی بنیاد پر کہ مجھے اللہ نے یہ رشتہ، یہ کنبہ، یہ قبیلہ دی ہے، میں نے اس میں کیسے رہنا ہے، اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اور عزت اور وقار کیسے حاصل کرنا ہے۔ میں دین اسلام کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک حصہ ہوں، رکن ہوں، امت محمدیہ کا حصہ ہوں۔ میرے نبی نے مجھے کیا ترغیب دی، لڑکے کو بتا دیا کہ کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، جو محبت کرنے والی ہو اور بچے جننے والی، زیادہ بچے جننے والی، یعنی جو شوہر کا انکار ہی نہ کرنے والی۔ آپ کو پتہ ہے یہ نیک عورت کی نشانی ہے کہ شوہر اس کو جب بلائے تو وہ فوراً شوہر کی آواز پر موجود ہو جائے۔ آج کیا لڑکی کو اس بات کا پتہ ہے؟ کیا ان کے اندر یہ فیلنگز ڈیولپ کر دی آج والدین نے، یا اس کو خود کو سمجھ ہے اتنی؟ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ شوہر کا حق کیا ہے، کتنا حق ہے شوہر کا۔ اور آپ نے اسے بتا دیا کہ تو اگر شوہر کو زخم آ جائے اور تو اسے چاٹ بھی لے تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اور یہاں پہ جتنی شادی شدہ خواتین بیٹھی ہیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ جو سکون مجھے اپنے شوہر سے حاصل ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز مجھے وہ مہیا نہیں کرتی۔ اسی طرح اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا میرا اولین فریضہ ہے۔ اب وہ شوہر کی جو سسرال میں آپ کو اہمیت اور عزت اور وقار ملنا ہے، آپ کوشش کر رہی ہیں کہ میں اچھی گفتگو کا انتخاب کروں اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کروں، لیکن آپ شوہر کی اطاعت ہی نہیں کر رہی اور شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں یا اس کا کہنا ہی نہیں مان رہی، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ عزت، یہ وقار اور یہ سب چیز کام کرنے سے آپ کو سب مل جائے گا؟ ڈائریکٹ آپ کو شوہر ہی آپ کو کہے گا کہ اپنی رہنے دو، تم اپنی چاپلوسیاں، اپنی ریاکاریاں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا اسٹیپ ہے شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری، کیونکہ ملاقات آپ کی پہلے آپ اپنے بیڈ روم کی طرف چلے جاتے ہو شوہر سے ہوتی ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ آپ کو حق مہر ادا کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اب حق مہر کے معاملے میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا تو آپ اس حق مہر کو ویلکم کہیں گی، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ وصول کرنا ہے، کیسے وصول کرنا ہے، اور اپنے شوہر کی شکر گزار بننا جس نے مجھے انٹر ہوتے ہی اتنا اچھا تحفہ دے دیا۔ اس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ حق مہر تو ہے ہی ہے، منہ دکھائی کدھر ہے میری؟ تو جب حق مہر ہی مل گیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ حق مہر کیا چیز ہے؟ آپ کو آپ کا حق مل رہا ہے، انٹر ہوتے ہی آپ کو آپ کا حق مل گیا، اب آپ کے اپنے حق ادا کرنے کی باری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی گفتگو کا انداز ٹورڈز آپ کے سسرال والوں سے کیسا ہو؟ آپ کو پتہ ہو کہ میں گھر میں جب اپنے والدین کے گھر میں تھی تو میں اپنے والد کے ساتھ میرا بیہیویئر کیسا تھا، والدہ کے ساتھ کیسا تھا، بہت لاڈیاں تھیں، ٹھیک ہے، اپنی منمانیاں تھیں، لیکن اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے، مجھے کیسے رہنا چاہیے، آ گئی نا تبدیلی؟ سمجھ میں آ رہی ہے تبدیلی کہ کیسے تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ آپ کے ٹوٹل تمام آپ کی سوچ کے، آپ کے اختیارات کے، آپ کے جذبات کے، آپ کے احساسات کے، آپ کی فیلنگ ٹوٹلی آپ کی چینج ہو جاتی ہے۔ اور اب آپ نے لے کے چلنا ہے اس نئی نسل کو، ٹھیک ہے؟ آپ کے داخلے سے آپ کے گھر والوں پہ اچھے اثرات مرتب ہوئے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے کردار سے، آپ کے انداز، شائستہ انداز سے، یہ سب چیزیں۔ اب اگر اس کے اپوزٹ ہم دیکھ لیتے کہ لڑکی جو ہے وہ بات ہی نہ کرے، بلائے ہی نہ، یا جواب ہی نہ دے، کہ تو یہ کہہ کے پردہ ڈال دی جائے کہ تو شرمیلی بہت ہے، جبکہ اس کا دل ہی وہ نہیں چاہ رہا بات کرنے کو۔ تو یہاں پر کیا چیز کاؤنٹ کرتی ہے؟ آپ کا انتخاب کہ آپ نے انتخاب کیسا کیا، کیا آپ نے لڑکا اور لڑکی دونوں کا انتخاب جو ہے وہ صحیح سوچ سمجھ کے کیا؟ یہ بڑا سوچنے اور سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ مجھے میرے مزاج کے مطابق، مجھے اپنے گھر والوں کے مزاج کے مطابق کیسی بہو لانی ہے، کیسی بیوی لانی ہے، کیسا انتخاب میرا ہونا چاہیے، اور مرد کا بھی انتخاب اسی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ کیا میری بیٹی اس لڑکے کے ساتھ خوش رہے گی۔ اب لڑکی جو ہے وہ پردہ کر رہی ہے اور لڑکا جو ہے وہ کلب جانے والا ہے،
आवारा है, पता ही नहीं था, हमें तो पहले पता ही नहीं लगा। तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जो है पहला स्टेप जो है लितस्कुनु अलैहा का हमारा इंतखाब है, और इंतखाब के बाद निकाह है, और निकाह के बाद जो अगला स्टेप है कि आपका दाखिला, आपके घर में दाखिल, ससुराल में दाखिल होने के बाद आपका रवैया कैसा हो।